پڑھیں. اور سنت یہ آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو. لوگ لبیک پڑھنے میں شرماتے ہیں. جب بھی لبیک پڑھو بلند آواز سے پڑھو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مل کر تمہارے ساتھ لبیک پڑھتی ہے اور ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے. اور قیامت کے دن وہ چیزیں سب تمہارے حوالے سے گواہی دیں گی. تو آپ نے جیسی نیت کی احرام کی عمرہ کی نیت کی ویسی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک آپ سب میں ساتھ مل کر پڑھیں گے, زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. کم سے کم 3 بار پڑھیں, پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں, پھر دعا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. اب جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. اب پر فلائٹ چل رہی ہے, آپ ذکر اذکار کریں, دعائیں کریں, سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ جدہ اتریں گے ٹرالی لینے کے بعد اس میں اپنا سامان رکھیں. آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو معلم کی بسیں وہاں پر پہلے سے موجود ہوگی, وہ آپ کو وہاں آدمی موجود رہے گا, معلم کی بس میں بٹھائے گا اور پھر آپ مکہ المکرمہ جائیں گے. کوشش کریں زیادہ باتیں نہ کریں, فضول باتیں نہ کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں, کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آخری مرتبہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے, لبیک پڑھنا چاہیے. بلندی پر چڑھو تو لبیک پڑھو, نیچے اترو تو لبیک پڑھو, اللہ کی تسبیح کرو, تحلیل کرو. بڑی برکت والی زمین ہے. تو اب آپ بس میں بیٹھیں, دعا پڑھیں, پھر لبیک پڑھتے ہوئے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائے. 70 کلومیٹر ہے مکہ شریف, 1 گھنٹے میں عام طور پہ آ جاتا ہے. وہاں اتریں گے. اب آپ نے آرام کر لیا یا آپ جانا چاہتے ہیں حرم میں تو آپ تازہ وضو کریں, ہو سکے تو غسل کر لیں, افضل ہے. لیکن غسل ایسا ہی بس بدن پہ پانی بہانا جس کو کہتے ہیں, بس یہی, مل نہیں سکتے, میل نہیں چھڑا سکتے, صابن کا استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ ہوٹل سے نکل رہے ہیں, نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے نکلیں گے. پڑھیے سب لوگ ذرا بلند آواز سے جوش میں پڑھیے لبیک اللہم لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں, لیکن جب آپ داخل ہو رہے ہوں لبیک پڑھتے ہوئے تو آپ کی نظریں نیچی ہو, ادھر ادھر پریشان نظری سے نہ دیکھیں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اندر 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 آتے جائیں. پھر اس کے بعد جب آپ ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ نظریں نیچی ہوگی اور کھلا آسمان آپ کو دکھائی دے گا, تو آپ ایسی صورت میں کہیں دائیں بائیں ہو جائیں, رستے سے ہٹ جائیں اور وہیں پر آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر کے آپ کو پہلی نظر کعبے پہ اٹھانا ہے. اچانک اٹھ جائے گی وہ لطف نہیں آئے گا, لیکن آپ نظریں جھکا کر کے بالکل کعبے کو نہ دیکھتے ہوئے ایسے جائیں گے خاموشی سے. اس کے بعد آپ ایک ایسے مقام کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے, کوئی چلتا پھرتا آپ کو دھکا نہ دے سکے. اطمینان سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے پھر اہتمام کے ساتھ آپ کعبے پر نظر اٹھائیں. جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نظر اٹھائیں نا تو اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے. لیکن پہلی نظر کتنی ہوتی ہے؟
आपने उठाई और पलक झपकने से पहले, पलक झपक गई फिर वो पहली नजर न रही, पलक झपकने से पहले जो नजर है बस वही नजर पहली है। अब इसमें आप कितनी दुआ करें, क्या दुआ करें? तो इस सिलसिले में इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं, जब तुम्हारी नजर काबे पे पहली पड़े तो एक ऐसी दुआ कर लो जिससे सारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। ए अल्लाह, मैं तुझसे जब भी जो दुआ करूं तू मेरी हर दुआ कबूल फरमा। तो अब हर दुआ कबूल की जब ये एक दुआ कबूल हो जाए ना कि अल्लाह तू मेरी हर दुआ कबूल फरमा, तो जिंदगी में जब भी हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा। फिर उसके बाद जो दुआ करना चाहिए, ईमान पे सलामती की दुआ करे वगैरह वगैरह, काबे को देखते रहे। लेकिन अब आप जब काबे को देख चुके, जब आपकी नजर काबे पे पड़ गई तो अब आपकी लब्बैक बंद हो गई। उम्रा वालों की लब्बैक, काबे पे नजर पड़ी, अब आप लब्बैक नहीं पढ़ेंगे, अब आपकी लब्बैक काबे पे नजर पड़ने के बाद खत्म हो गई। अब आपको काबे का तवाफ शुरू करना है, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू करना है। आप काबतुल्लाह शरीफ देख चुके, अब आप जो है, हालांकि भीड़ बहुत रहती है, इतनी इत्मीनान से जो मैं बता रहा हूं, इतना इत्मीनान आपको नहीं मिलेगा, इतना खड़े रहोगे तो धक्के से कहां पहुंच जाओगे, लेकिन यहां सिर्फ आप समझ लें उसको। तो आप जो ये जो दीवार दिख रही है, ये जो रुकन दिख रहा है, रुकने क्या, इसको क्या कहते हैं, बोलो हाजी साहबान, क्या कहते हैं? रुकने अस्वद, अस्वद मतलब काला, और उसमें हजर अस्वद लगा हुआ है। ये पत्थर जन्नत से आया है, जन्नत से, और जब ये जन्नत से आया था तो बहुत गोरा गोरा था, बड़ा नूरानी था, सफेद था। लेकिन जब लोग इसको चूमते गए तो इस पत्थर की खुसूसियत है, जो इसको चूमता या इस्तेलाम करता है तो वो सबके गुनाहों की कालिक अपने अंदर ले लेता है और अपना नूर उसको दे देता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कयामत के दिन जिसने इसको छूमा होगा, इस्तेलाम किया होगा, ये कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा, अल्लाह मैं इसके ईमान की गवाही देता हूँ, ये इसने मुझे छूमा था, और अल्लाह इसकी शफात इसके चूमने वालों के हक में कबूल फरमाए। यानी कि ये कहेगा ना, गवाही देगा तो अल्लाह ताला कबूल करेगा। जब ये पत्थर की शफात अल्लाह कबूल करेगा, ये पत्थर जो मेरे नबी के सदके में जन्नत में आया तो, और जन्नत से आया, इसकी शफात कबूल होगी तो हुजूर की शफात क्यों कबूल नहीं होगी? तो इसलिए ये, और हदीस पाक में आता है कि हजर अस्वद गोया के अल्लाह के हाथों में से एक हाथ है, जो हजर अस्वद को चूमता है गोया वो अल्लाह से मुसाफा करता है। इसका चूमने का मतलब इस्तेलाम भी है भीड़ की वजह से। तो आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद अब आप तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ शुरू करने से पहले आप ये जो अब जो ये जो एहराम की चादर है, ये एहराम की चादर सीधे हाथ से नीचे डालकर इस तरह उल्टे कंधे पे इसको डालेंगे, इसको कहते हैं इज्तिबा। ये सिर्फ एहराम में करना होता है, लोग इसी तरह घूमते रहते हैं, इसी तरह वो सफा मरवा की सही भी करते हैं, इसी तरह वो नमाज भी पढ़ते हैं। इस तरह नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ना इस तरह मकरू है। तो सिर्फ ये तवाफ में ये इस्तिबा यानी कंधा खोलना, इस तरह से चादर नीचे बगल से निकाल के ऊपर की तरफ उल्टे कंधे पे डालना, इसको इस्तिबा कहते हैं। ये सिर्फ तवाफ में, और तवाफ में भी वो उस तवाफ में है, ये तवाफ में भी सिर्फ उस तवाफ में है जिस तवाफ के बाद आपको सफा मरवा की सही करना है। जिस तवाफ के बाद सफा मरवा की सही करना है उसी तवाफ में इस्तिबा है, और अगर सफा मरवा की सही नहीं करना है तो भी उसमें इस्तिबा नहीं है। अब आपने जब वो नियत करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम सबा अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये आप दुआ करेंगे, अल्लाह मैंने तवाफ करने की नियत, तू इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा, ये आप कहेंगे। और अगर नहीं कह सकते तो वही मामला, दिल में इरादा कि अल्लाह मैं तवाफ कर रहा हूँ, तुम इसको कबूल कर और आसान कर। और फिर जब आप इस तरह नियत करेंगे, अभी काबा जो है का ये जो रुकन है वो आपके दाई तरफ है, बस आप यहाँ आ जाएंगे, आप हजर अस्वद सामने होंगे, जहाँ खड़े रहें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कहकर आप अपने हाथों को उठा करके जो है वो लबों को बोसा देंगे, लेकिन चूमने में आवाज नहीं आना चाहिए। आप ऐसे हाथों को चूमेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से मुड़ जाएंगे। काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा, काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा। अब आप तवाफ शुरू करेंगे। जब आप तवाफ शुरू करेंगे, अगर भीड़ ना हो तो जो है वो रमल करना जो है वो सुन्नत है। रमल कहते हैं इसको
کہ छोटे छोटे कदम से इस तरीके से अकड़ करके जो चलते हैं ना, इसको रमल कहते हैं। और ये 3 चक्कर में सुन्नत है। इस तरीके से हाथ हिला हिलाकर छोटे कदम चलना, ये 3 चक्करों में सुन्नत है। ये इसलिए सुन्नत है कि जब मुसलमान आए ना काबतुल्लाह शरीफ में, तो मदीना शरीफ के अंदर बीमारियां होती थी। तो मक्के के काफिरों ने कहा कि कहीं ये लोग बीमार होकर कमजोर तो नहीं हो गए। तो हुजूर ने फरमाया कि शाने हिला के चलो ताकि पता चले हम कमजोर नहीं हुए, बल्कि मदीने जाकर अल्लाह ने हमारी ताकत को बढ़ा दिया। तो 3 चक्कर में, हालांकि आज वहाँ कोई जो वो खुला हुआ काफिर तो नहीं है ना, बुत परस्त तो बज़ाहिर वहाँ कोई है नहीं। फिर ये क्यों करते हैं? अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की यादों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उसको जिंदा रखना चाहता है। यानी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की यादें इसमें ताज़ा होती है हज के अरकान के अंदर। तो इस तरीके से आप चलेंगे। और अगर भीड़ हो तो अब भीड़ में भी लोग इस तरीके से करने लगते हैं। भीड़ में नहीं करें, भीड़ में नहीं करें। क्यों नहीं करें? लोगों को हाथ लगेगा। तो जब भीड़ हो तो हम लोग क्या करते हैं, भीड़ की वजह से लोग जो है वो रमल के लिए रुक जाते हैं। यानी कि अब भीड़ आई ना तो वो रुक गए कि जब भीड़ जाएगी तो तब हम इस तरह से चलेंगे। नहीं, रुके नहीं, बल्कि आप नहीं कर सकते ना रमल भीड़ की वजह से, तो थोड़ा तेज तेज चलें। तेज तेज चलने से भी वो सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन जब भीड़ नहीं हो तो फिर आप जो है वो शाने हिला करके चलने लगे। तब आप जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, रब्बना आतिना पढ़ें। और ये पढ़ते हुए जो है आप यहां से निकलकर जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और काबे का तवाफ करेंगे। दौरान तवाफ, काबे का तवाफ करते वक्त काबे को सीना नहीं करना चाहिए। काबा उल्टियां की तरफ होगा, लोग ऐसे देखने लगते हैं, ऐसे चलने लगते हैं। तो अगर आपने तवाफ के दरमियान काबे की तरफ जितनी देर तक सीना किया या जितनी देर तक पीठ की, तो उतना चक्कर आपका माना नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है वो ना काबे की तरफ पीठ करें दौरान तवाफ और ना सीना करें। अलबत्ता चलते हुए कभी काबे पर नजर उठा लें या उठ जाए तो अलग बात है, वरना निगाहें नीची करते हुए खुशू व खुजू के साथ तवाफ करें। ये सोचें, तवाफ करते वक्त ये सोचें, ये वही जगह है जिस जगह अल्लाह के नबी ने कदम रखे। हुजूर के कदम पड़े, हजरत मूसा के कदम पड़े, हजरत अय्यूब के कदम पड़े, हजरत इब्राहिम के कदम पड़े। इतने बड़े बड़े अंबिया औलिया इस पे कदम रख के चले और वहीं आप चल रहे हैं, तो निगाहें झुक जाना चाहिए। खुशू के साथ, खशियत के साथ, रोते हुए और अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करते हुए चले। इधर उधर न देखें, बिला जरूरत न देखें, चले। फिर आप दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ और तिलावत जो भी आपको करना है करते हुए आप वहां से लेकर के फिर घूम करके आएंगे। जब आप घूम करके आ गए इस रुकन पे, फिर अब आप काबे की तरफ रुक कर लें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह के फिर चलने लगे। रुके, आपने काबे की तरफ रुक किया इस्तिलाम के लिए, ये कर सकते हैं। फिर चलने लगे। तो आप हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक आए थे, तो आपका एक चक्कर हुआ। फिर दूसरा चक्कर आपने शुरू किया इस्तिलाम करके, फिर हजर अस्वद तक आ गए, आपका दूसरा चक्कर हजर अस्वद पे मुकम्मल हुआ। फिर इस्तिलाम करके आपने तीसरा चक्कर शुरू किया, फिर आ गए, तीसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, फिर इस्तिलाम करके चौथा चक्कर शुरू किया। ऐसे ही आपका 7वां चक्कर हजर अस्वद पे खत्म होगा। और जब 7वां चक्कर पूरा हो जाए तो फिर भी 8वीं मर्तबा आप इस्तिलाम करेंगे और इस्तिलाम करके फिर आप हटेंगे। ये हो गया आपका तवाफ। 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। औरतों को तवाफ में जो है वो इस्तिबा तो करने की हाजत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इहराम ऐसी खुली हुई चादर नहीं पहना है। अलबत्ता औरतें 3 चक्कर थोड़ा सा मामूल से हटकर तेज चलेगी, बस इतना है, तेज चलेगी औरतें। और 7 चक्कर हो गए, इस्तिलाम कर लिया, फिर आप अपनी चादर को इसी तरह कर लेंगे। और चादर करने के बाद अगर आपको मकाम इब्राहिम के पीछे पीछे जहां भी जगह मिले 2 रकअत नफिल नमाज आपको वाजिबुत तवाफ पढ़नी है। अगर आप असर की नमाज पढ़ चुके हैं तो अब आप वाजिबुत तवाफ असर के बाद मगरिब से पहले नहीं पढ़ सकते। फजर की नमाज पढ़ चुके हैं, मकरू वक्त है, तो आप नमाज, क्योंकि नफिल नमाज है, तवाफ की वाजिब है लेकिन हकीकत में ये नफिल नमाज है। तो ऐसी सूरत में आप हजरात फिर क्या करेंगे, दूसरे अरकान अदा करने लग जाएं और बाद में नफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकअत नमाज नफिल वाजिब तवाफ अदा करें और वो मकाम इब्राहिम के पीछे कहीं पढ़ सकते हैं। और अगर वहां बहुत भीड़ होती है, अगर वहां जगह ना मिले तो पूरे हरम में आपको जहां जगह मिले वहां पर आप नमाज
پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ کریں گے کہ ملتزم پر تو ابھی چمٹ نہیں سکتے کیونکہ احرام میں ہے، تو دور ہی سے آپ جہاں کھڑے ہیں بس وہاں پر دعا کر لیں۔ اور حالانکہ یہ جو یہاں جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہاں ایک خاص دعا حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اگر وہ دعا پڑھی جائے تو آدمی نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا۔ اگر کسی نے یہاں آ کے یہ دعا پڑھ لی تو نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انکا تعلم السر وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فأتینی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمان جباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردا من المعیشت ما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر جو وہ دیکھ کر کے یاد نہیں ہو، کوشش کریں کہ بغیر دیکھے یاد نہیں ہو تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھ کر کے پڑھیں، لیکن ایک بار یہاں یہ دعا آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی یا واجب الطواف کے بعد یہ دعا کہیں بھی ایک بار ضرور پڑھیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ بھی چاہو تو بھی اللہ تمہیں دولت مند کرے گا، اور دولت تمہارے قدموں میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس دعا کی برکتیں یہ ہیں۔ آپ کا طواف مکمل ہوا، آپ نے ملتزم پہ دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد اب آپ کو زمزم کے جو وہ کین رکھے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ کین رکھے ہوتے ہیں۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمزم کے کنویں پر آئے پانی پیے، تب وہاں کنواں ڈھونڈتے پھرے، کنواں بند ہو گیا ہے۔ 2003 سے وہ کنواں جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے، وہ پانی نکلتا ہے پیپ سے اور اب وہ سارے فلٹر کر کے سارے کین بھرے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ اس کے جو ہے وہ نل بھی لگے ہوئے ہیں اور کین بھر کے رکھا بھی ہوتا ہے، تو کولر جہاں بھی ملے آپ وہاں پہ پانی پئیں۔ ٹھنڈا نہیں پیتے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے لا بارد، یعنی یہ ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈا گرم دونوں پانی ہے وہاں پر، پھر پیے۔ کچھ لوگ ایک گلاس پی کر کے بھاگتے ہیں، نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق زمزم تھوڑا پیتا ہے، یہاں ہم تھوڑا اس لیے پیتے کہ اپنی مجبوری ہے کہ اب یہاں تو ہے زیادہ نہیں، لیکن وہاں کے لیے کہا گیا کہ منافق تھوڑا پیتا ہے اور مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے۔ اتنا پیو کہ آپ کی پسلیاں اوپر ہو جائے، ایک دم پیٹ بھر کے جم کر کے، جس کو کہتے ہیں نا، پیو اور دعا بھی کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کرو، اللہ آج زمزم پلا رہا ہے، کل اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، قیامت کی پیاس سے بچا۔ خوب دعا کریں، خوب پیٹ بھر کے کعبے کی طرف رک کر کے پیے، اور جب زمزم پی لیں تو زمزم پینے کے بعد پھر آپ کو اب صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ جو ہے نا، یہ مقام ابراہیم کا جو پچھلا حصہ ہے نا، پچھلا یہ ادھر، تو جیسے ہی آپ جائیں گے نا ادھر الٹے ہاتھ کی طرف، تو وہاں پر لکھا ہوگا مسا، مسا کر کے تیر کا نشان بنا ہوگا۔ تو اب مسا جو ہے ایک بیسمنٹ ہے، پھر ایک جو ہے وہ ریگولر جو حصہ ہے زمین کا وہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹیریس ہے اوپر ہے، یعنی 4 جگہ پہ کم و بیش صحیح ہوتی ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وہ جو نیچے بیسمنٹ ہے نا وہ آسان ہے، اور وہاں اکثر لوگ کم رہتے ہیں، اور تینوں پہ لوگ رہتے ہیں، ادھر کم رہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد ایسے کانچ کے اندر جو ہے وہ صفا کی پہاڑیوں کا حصہ ہے، اور ادھر بھی کانچ کے اندر مروہ کی پہاڑیوں کا حصہ ہے، تو آپ وہاں پر جائیں، اور اس طریقے سے آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو کعبۃ اللہ شریف نظر آئے گا، ہلکا سا نظر آئے گا، کیونکہ ابھی وہاں کام چل رہا ہے نا، تو اس لیے پورا نظر نہیں آتا۔ تو اور ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں گے تو مزید کوئی پارٹیشن انہوں نے ٹھوک دیا ہو تو نظر بھی نہ آئے۔ کعبے کی طرف رک کریں اور رک کر کے آپ دعا کریں، اتنی دیر تک دعا کریں کہ جتنی دیر میں قرآن شریف کی 20 سے 25 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے، اتنی دیر تک کعبے کی طرف رک کر کے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد نیت کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ بین الصفا والمروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اور پھر آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مسا سے یعنی کہ صفا سے نکلیں گے اور مسا کی طرف بڑھیں گے، اور جہاں تک وہ ہری لائٹ ہوتی ہے نا وہاں تک آپ کو اپنا نارمل چل کر کے جانا ہے، اور جب ہری لائٹ پر آپ آئیں گے
تو وہاں پر آپ کو چھوٹے قدم سے ہری لائٹ سے لے کر ہری لائٹ تک کہ آپ کو دوڑنا ہے، چھوٹے قدم سے، بہت تیز نہیں، چھوٹے قدم سے. وہاں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہاں بھی دعا کریں، کیونکہ وہ اتنی جگہ کو میلین اخضرین کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ، اصل میں وہ دوڑنے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پانی کی پیاس لگی تھی تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر دیکھتی تھی اور پانی نظر نہیں آتا تھا، تو کیا کرتی تھی، وہ دیکھ کر کے پھر جاتی تھی، اور جیسے ہی خیال آتا تھا کہ میرا بچہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو وہ پھر اتنی جگہ پر مروہ کی طرف جانے سے پہلے دوڑتی تھی کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں اور اوپر چڑھ کے میرے بچے کو میں دیکھ لوں. تو اتنی جتنی دیر وہ دوڑی ہے اتنی دیر دوڑنا اللہ سب کے لیے سنت بنا دی ہے. تو یہ سنت کا یہ اس کا تصور ہے. تو اتنی دیر میں دوڑیں، اور عورتیں تھوڑا سا تیز چلیں. مردوں کو دیکھ کر عورتیں بھی دوڑنے لگتی ہیں، لیکن عورتیں وہاں نہ دوڑیں بلکہ وہ تھوڑا سا تیز چلیں، معمول سے تھوڑا سا تیز چلیں. پھر اس کے بعد آپ مروہ پہ پہنچیں گے. لوگوں کو یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کعبے کا جو طواف کیا تھا تو رکن اسود سے لے کے رکن اسود تک ہمارا ایک چکر ہوا تھا، تو لوگ وہاں بھی اسی اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ صفا سے لے کے صفا تک ہمارا ایک چکر. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ 14 چکر کر لیں گے، بہت تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے آپ یہ کریں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ پہ رکیں، ایک چکر ہو گیا پورا، پھر رکے، پھر دعا کریں. جتنی دیر ادھر دعا کی تھی لوگ فٹافٹ کھٹاکھٹ کرتے ہیں. پھر یہی بات ہے، ہم عبادت کے لیے آئے، سکون سے کریں. آنے کے لیے تو تڑپتے تھے، روتے تھے، تو اس لیے بہت جلدی بھاگ دوڑ نہیں کریں بلکہ اطمینان سے. پھر وہاں دعا کریں کعبے کی طرف رخ کر کے. حالانکہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، وہ بھیڑ کی وجہ سے سب کو ہٹاتا رہتا ہے، لیکن کم سے کم اگر نہیں موقع ہے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے دعا کی نیت سے. پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں. تو دوسرا چکر ہوگا، پھر وہاں دعا کریں. پھر تیسرا چکر میلین اخضرین پہ جاتے ہوئے دوڑنا ہے، آتے ہوئے دوڑنا ہے. 7واں چکر آپ کا جو ہے وہ مروہ پہ مکمل ہوگا، اور یہ 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. اب اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیں، اور اب آپ جو ہے وہ حجام کی دکان پر جائیں اور 5 ریال 7 ریال جو بھی ریٹ چلتا ہے، کم سے کم 5 تو ہوتا ہی ہے. کبھی وہ بھاؤ بڑھا کے 10 بھی کر دیتے ہیں، کبھی 7 بھی کر دیتے ہیں، کبھی 4 بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کم شاید نہیں ہوتا آج کل. تو اگر آپ گروپ کے ساتھ رہیں گے نا تو 8-10 لوگ رہتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، کنسیشن کر دیتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے جو ہے وہ آپ ساتھ میں رہیں گے تو 8-10 لوگ رہیں گے. پھر وہاں جائیں اور پھر بیٹھیں، اور جب سر منڈایا جائے تب بھی دعا کریں. وہ قبولیت کا وقت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کٹنگ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ انگلی کے پورے کے برابر چوٹی سے بال لے اور وہ انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ افضل ہے کہ وہ اپنا حلق کروائے، ٹکلا کرائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تقصیر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے، اور حلق کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا پڑھی. تو حضور کی 3 مرتبہ والی دعا ہمیں چاہیے نا کہ جتنا بھلا ہو اپنا. وہ آج کل کے نوجوان چھوکرے وہاں جاتے ہیں، اب تو فیشن ہو گیا حج عمرہ، تو وہ کٹنگ کرواتے ہیں اور ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو کہا نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پہ تم بال قربان نہیں کر سکتے، عورتوں کی طرح کر رہے ہو. اور چلیں ٹھیک ہے، اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن حضور نے 3 بار دعا کی ہے. جنہوں نے سر منڈانا ہے ان کے لیے حضور نے 3 بار رحمت کی دعا کی ہے. ارے حضور کی رحمت کی دعا 3 بار جس کو ملے کیا کم ہے؟ اس لیے جو ہے وہ حلق کراؤ. اور اس وہاں حلق کرانے کا مزہ ہی الگ آتا ہے. یہاں کرائیں تو ٹکلا بنایا تو شرم آتی ہے، لیکن وہاں اگر کرائیں تو چہرہ منور ہو جاتا ہے. وہاں حلق کرانے سے آپ خود غور کرنا، جب آپ کے بال ہوں، کرسی میں بیٹھ رہے ہو تو تب اپنا چہرہ دیکھنا، اور جیسے ہی وہ آپ کے سر پہ پھرے گا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا دونوں میں فرق ہو جائے گا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بال کیا اترے؟ ساری گناہوں کی گندگی اتر گئی، اور آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. تو اب آپ نے بال کاٹ لیے، بال کٹ گئے آپ کے، تو ایسی صورت میں اب آپ احرام سے باہر آ گئے. غسل کیجئے، کپڑے پہنیے، اور اب آپ پر جو چیزیں پہلے احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی. عمرہ کے جو ہے ارکان مکمل کرنے کے بعد، جب عمرہ کے سارے ارکان آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بال کو
یعنی کہ وسترا لگا سکتے ہیں. اور عمرہ کے ارکان مکمل کرنے کے بعد کہ اب آپ کو کوئی رکن باقی نہیں رہا، اب صرف حلق باقی ہے، تو آپ جو ہے وہ کسی اور کے بھی بالوں کو کاٹ سکتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں لوگ کھڑے رہتے کینچی لے کر کے، دو یہاں سے کاٹا، دو یہاں سے کاٹا، جاؤ ہو گیا. نہیں، احرام سے آپ باہر آ ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کم سے کم 24 سر کے بالوں کو آپ انگلی کے پورے کے برابر نہ کاٹیں. اور عورتیں بھی جو وہ پوری چوٹی سے کاٹیں. عورتیں وہاں سوچتی ہیں میرے بال چھوٹے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، چھوٹے نہیں ہوتے. وہ کاٹنے کے بعد جب وہ یہاں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹنے کی برکت سے وہ اور بالوں کو لمبا کر دیتا ہے اور بالوں کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے عورتیں وہاں کنجوسی نہ کریں. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں.